السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا یہاں سے دیکھیے، آج ہم تدریب العاشر پڑھیں گے صفحہ نمبر 132 پر، اور اس کے علاوہ جو ہم نے یہاں کام کیا تھا اس کو مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ تو یہ جو الفاظ بنے ہیں جیسے اذن، یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ سے مکمل نہیں ہو سکیں گے تو میں انشاءاللہ مکمل کروا دوں گا۔ اس وجہ سے یہ حصہ بھی ہمارے کام میں شامل ہے، اس وجہ سے پہلے اس کا کام مکمل کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ پہلے سین، را اور حمزہ لکھا ہوا ہے، تو اس سے وہاں آپ نے دیکھ لیا ہوگا جہاں پر اس کے سارے اعضاء لکھے ہوئے ہیں، تو اس سے بنتا ہے رأسن، را حمزہ اور سین، رأسن، رأسن سر کو کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، نون، فا اور حمزہ، تو یہ ساکن ہے۔ انفن، انف ناک کو کہتے ہیں، اور یہ دیکھیے را کے نیچے زیر ہے، جیم ساکن، رجلن پاؤں کو کہتے ہیں، شین کے اوپر زبر ہے، عین اور را، شعرن بالوں کو کہتے ہیں، اور صدرن سینے کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا یہ سبق تھا، یہ مکمل کر لیجئے۔ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہاں سے الفاظ لیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے بیٹا، یہ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 49 الدرس الخامس، یہاں سے لفظ لکھیں۔ دیکھیں، انفن یہ لکھا ہوا ہے، اسی طرح رجلن پاؤں، اور اسی طرح یہاں دیکھیے صدرن سینہ، اور شعرن بال، اور اسی طرح یہ یہاں سے لیے گئے ہیں۔ رأسن سر کو کہتے ہیں جہاں وہاں لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آپ نے مکمل کر لینا ہے۔ ابھی ہم یہ التدریب العاشر پڑھیں گے۔ التدریب العاشر، ہاتی معانی ہذہ الکلمات باللغۃ العربیہ، یہ جو اردو کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کی آپ نے عربی بنانی ہے۔ تو یہ تمام وہی الفاظ ہیں جو گزشتہ اسباق میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ گھر کی عربی تو آپ کو یہی نظر آ رہی ہے، دیکھو بیت بکرن، بیت گھر کو کہتے ہیں۔ 7 یہ ابھی گزشتہ اسباق کل کے سبق میں گنتی کے اعداد گزرے ہیں، یہاں آپ دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ اس میں 7 کا عدد خود ڈھونڈ لیں گے، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تو سبعۃ۔ آگے دور، تو یہ بھی پیچھے پڑھ چکے ہیں، بعید، بلند، بلند کا لفظ بھی یہاں آپ نے 2 اسباق پہلے پڑھا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر سور، مرتفع، بلند، مرتفع، یہاں دیکھیے مرتفع بلند، یہاں بھی میں نے بتایا تھا بلند، تو اس لیے اگر آپ نے وہاں کام کیا ہوگا تو یہاں بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ 9 کا عدد بھی وہیں سے مل جائے گا جہاں سے 7 کا ملا ہے، 2 کا عدد بھی۔ احاطہ، 4 دیواری، سور، اور اسی طرح ایک احاطہ اور 4 دیواری، تو یہ بھی آپ گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ صفر، یہ بھی آپ کو اعداد میں مل جائے گا، 4 کا بھی آپ کو وہیں اعداد میں ملے گا۔ اسی طرح اطراف، چاروں جانب، اطراف چاروں جانب، تو اس کے لیے حول کا لفظ آتا ہے۔ حول کا معنی ہوتا ہے ارد گرد، جیسے یہ دیکھیے گا ہم نے یہاں پڑھا تھا حول الحدیقۃ، یہ شروع کے اسباق میں آپ کو پڑھا تھا، یہاں پر حول الحدیقۃ، ارد گرد، باغ کے ارد گرد بلند دیوار ہے، تو بلند کے چاروں طرف بلند دیوار ہے، تو حول کا معنی ہوتا ہے اطراف، چاروں طرف۔ مسجد الحرام، 6 یہ عدد ہے۔ قریب، قریبن عربی میں قریبن کہتے ہیں۔ سڑک، شارع، 8، 1، 10، 3، یہ آپ کو اعداد میں مل جائے گا۔ کشادہ، وسیع، عربی میں کہتے ہیں وسیع، سامنے، امام، اور 5 یہ بھی عدد ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے
یہ یہاں مکمل کر لینا ہے۔ اور اگلے جو جملے لکھے ہوئے ہیں آپ نے اس کی تھوڑی سی آج مشق کرنی ہے خود سے پڑھنے کی، اگر سمجھ آ جائے تو لکھ لیجئے گا، نہیں سمجھ آئے تو کل کے سبق میں انشاءاللہ آپ کو یہ جملے بھی کروا دیے جائیں گے۔ یہ میرا گھر ہے، اب اس کی عربی یہاں دیکھیں گے، یہ کی سب سے پہلے تو آپ ڈھونڈیں گے کہ یہ کی عربی کیا ہے، تو اب آپ کو ہاذا، یہ لکھا ہے ہاذا بیت بکرن، یہ بکر کا گھر ہے، تو اب میرے کے لیے عربی کہتے ہیں اس کے ساتھ یا لگا دیں، ایسے بیتی آخر تا کے بعد یا ساتھ جوڑ کے لکھ دیں، ہاذا بیتی، یہ میرا گھر ہے، یہ بکر کا گھر ہے، تو میرے کے لیے یا آتی ہے تو تا کے ساتھ جڑ کے لکھی جاتی ہے۔ گھر بڑا ہے، گھر بڑا ہے، یہ اس طرح کی مثالیں آپ پڑھ چکے ہیں، قلم بڑی ہے، اور اسی طرح گھر بڑا ہے، مسجد بڑی ہے، تو یہ بھی آپ اسی طرح دیکھیں گے۔ البیت کبیر، گھر بڑا ہے، میرے گھر کے سامنے ایک کشادہ باغ ہے، باغیچہ کے ارد گرد اونچی دیوار ہے، تو یہ بھی آپ کو اسی جگہ مل جائیں گے سارے کے سارے، دیکھیں باغیچہ کے ارد گرد، حول الحدیقۃ سور مرتفع، امام البیت حدیقۃ واسعۃ، گھر میرے گھر کے سامنے، وہاں پر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے گھر کے سامنے، امام بیتی، میرے گھر کے لیے لفظ بیتی آئے گا۔ تو بہرحال یہ کچھ جملے ہیں، اس کو آپ دیکھیے گا، اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو آپ اس کو لکھیے، نہیں سمجھ آتے تو کل کے سبق کا انتظار کر لیجیے، کیونکہ کل کا سبق میں انشاءاللہ ہم یہ دونوں صفحے مکمل کریں گے، تو اس کو کوشش کریں، کیونکہ وہی جملے ہیں، ان کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ لکھ لیں، مکمل کر لیں، نہیں سمجھ آئے گا تو انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو مجھے امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔